آیت 19 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور جاءت آیا سیارہ ایک راہ چلتا قافلہ فبس ارسلوا انہوں نے بھیجا واردہ پانی لانے والا ہم اپنا فبس ادلا اس نے لٹکایا دلوا ڈول ہو اپنا قال اس نے کہا یا بشرا واہ خوشخبری ہے ہذا یہ غلام لڑکا ہے وار اسروا چھپا لیا انہوں نے ہو اسے بضاعہ مال تجارت سمجھ کر واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا بما اس کو جو یعملون وہ کر رہے ہیں اور جاءت آیا سیارہ ایک راہ چلتا قافلہ فبس ارسلوا انہوں نے بھیجا واردہ پانی لانے والا ہم اپنا فبس ادلا اس نے لٹکایا دلوا ڈول ہو اپنا قال اس نے کہا یا بشرا واہ خوشخبری ہذا یہ غلام لڑکا اور اسروا انہوں نے چھپا لیا ہو اسے بضاعہ مال تجارت سمجھ کر واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بما اس کو جو یعملون وہ کر رہی تھی۔ تو یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کا احسان یوسف علیہ السلام پر یہ ہوا کہ انہیں کنویں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ اب حق تو ان کا یہ بنتا تھا کہ یہ ارتاگرد اعلان کرتے، یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا کے پاس چھوڑ آتے، لیکن یہ پہلے درجے کے بے دین تھے، انہوں نے زبردستی غلام بنایا اور ان کو سامان تجارت جو ہے وہ سمجھ کر کے ان کو چھپا لیا اور ان کو جا کر کے فروخت کر دیا۔ حالانکہ آزاد کسی بھی آزاد کو غلام بنانا، یہ اسے فروخت کرنا یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے سامان سمجھ کر کے تجارت سمجھ کر کے اس کو چھپا کر کے آگے بیچ دیا۔ اور شرو بیچ دیا انہوں نے ہو اس کو بثمن قیمت میں بخسن تھوڑی دراہم درہموں معدودہ گنتی کے چند اور کانو تھے وہ فی میں ہی اس یعنی اس یوسف علیہ السلام کے بارے میں من سے الزاہدین رغبت نہ رکھنے والوں میں اور شرو بیچ دیا انہوں نے ہو اسے بثمن قیمت میں بخسن تھوڑی دراہم درہموں معدودہ گنتی کے چند اور کانو تھے وہ فی میں ہی اس من سے زاہدین رغبت نہ رکھنے والوں میں۔ تو قانونی طور پہ کیونکہ وہ غلام نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے جو کچھ ملا انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اور یہ بھی کہ جو چیز محنت کے بغیر مفت میں مل جائے وہ جتنی بھی قیمتی ہو ویسے بھی اس کی جو ہے وہ قدر نہیں ہوتی۔ اور قال کہا الذی جس نے اشترا خریدا ہو اسے من سے مصر لباس امراتی بیوی ہی اپنی اکریمی تو باعزت رکھ مسوا ٹھکانہ ہو اس کا عسا امید ہے ان کے ینفع وہ نفع دینا ہمیں او یا نتخذا ہم بنا لے ہو اسے والدہ بیٹا۔ اور قال کہا الذی جس نے اشترا خریدا ہو اسے من سے مصر لباس امراتی بیوی ہی اپنی اکریمی تو باعزت رکھ مثوا ٹھکانہ ہو اس کا عسا امید ہے ان کے ینفع وہ نفع دینا ہمیں او یا نتخذا ہم بنا لے ہو اسے والدہ بیٹا یا اولاد۔ اور کذالک اسی طرح مکننا جگہ دی ہم نے یوسف کو فی میں الارض زمین والی تاکہ نعلمہ ہم سکھائیں ہو اسے من سے تعویل الاحادیث باتوں کی تعبیر یا خوابوں کی تعبیر واللہ اور اللہ غالب ہے اعلیٰ پر امری کام ہی اپنے ولیکن لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ اور کذالک اسی طرح مکننا جگہ دی ہم نے یوسف کو فی میں الارض زمین والی تاکہ نعلمہ ہم سکھائیں ہو اسے من سے تعویل باتوں یا خوابوں تعبیر الاحادیث باتوں کی یا خوابوں کی واللہ اور اللہ غالب ہے اعلیٰ پر امری کام ہی اپنے ولیکن لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یعلمون وہ جانتے ہیں۔
تو جس نے خریدا اس کا نام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، اس کے عہدے کا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے چل کر کے عزیز مصر کے نام سے جو ہے وہ مشہور۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ کا کوئی وزیر یا بڑے عہدے پر فائز جو ہے وہ شخص تھا۔ اس کی بیوی کا جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی یا حدیث کے اندر بھی نام موجود نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ تھا، اور یہ پردہ پوشی کے بھی خلاف تھا۔ عموماً جو ہے وہ نام جو مشہور ہے زلیخا، وہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ایک غلام کی طرح نہ رکھنا، اس کو اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھنا، اس کو عزت دینا، شاید اس کا جو ہے وہ ہمیں آگے چل کر کے اس کا فائدہ ہو۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اس کو جو ہے وہ بیٹا ہی بنا لیں۔ تو قرآن کے مطابق جو ہے وہ کسی کو اپنا بھائی یا بیٹا کہہ دینے سے وہ بھائی یا حقیقی بھائی یا بیٹا نہیں بن جاتے، وہ پھر بھی وہی رہتے ہیں جو ان کا کہنے کہ اسلام کے لحاظ سے ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، کیونکہ آگے چل کے جو اس نے یعنی کہ دعوت دی ہے یا کام کیا ہے وہ حقیقی بیٹے کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو انہی کے گھر میں، کیونکہ یہ شاہی خاندان میں سے تھا یا کہہ لیں کہ بڑے عہدے پر فائز تھا، اللہ رب العالمین نے اتنے بلند مقام والے گھر میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی، رہائش دی۔ تو حکمران کے گھر میں رہ کر کے جو ہے وہ سارے وہ سرداروں کی مجلسیں دیکھیں گے، حکمرانی اور سیاست کے جتنے بھی رموز وغیرہ ہیں وہ سارے سیکھیں گے۔ تو کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ صحرا وغیرہ میں رہتے تھے، اور حکمرانی کے جو طور طریقے تھے وہ وہاں رہ کر کے صحرا میں رہ کر کے نہیں سیکھے جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں مصر میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو پہنچایا ہے، اور پھر خوابوں کی تعبیر بھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ سارا علم دیا، اور پھر آہستہ آہستہ مصر میں جو ہے وہ بڑے عہدے پر فائز بھی کر دیا۔ وَلَمَّا جب بالغ پہنچا، اشدہ جوانی ہوا اپنی، آتی دینا ہم نے ہو سے حکمہ حکومت وار علم علم وار کذالک، اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کا۔ وَلَمَّا جب بالغ پہنچا وہ یعنی وہ یوسف، اشدہ جوانی ہوا اپنی، آتی دینا ہم نے ہو سے حکمہ حکومت وار علم علم وار کذالک، اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ تو حکم حکمت یعنی ایک دوسرے کے مخالف اور ٹکرانے والے دو معاملات، حق اور باطل میں سے حق کا فیصلہ کرنے کی اہلیت، یعنی بندہ جو ہے وہ جب اس کو یہ حکم مل جاتا ہے، حکمت مل جاتی ہے، تو پھر وہ صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو نیکی اور بدی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ سب لوگ جو ہے وہ سب کے بارے میں وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن عام لوگ وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ اللہ کا خاص فضل تھا۔ پھر علم عطا کیا، اور خوابوں کی تعبیر بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہی تھا کہ آگے چل کر کے پھر کہہ لیں کہ جب جیل میں جائیں گے تو یہی بات جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچے گی کہ ان کے پاس علم ہے خوابوں کی تعبیر کا، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو مصر کی جو ہے وہ سلطنت دیں گے۔ اور یہ ہر نیکی کرنے والا جو احسان کرنے والا بندہ ہو، جو احسان کرنے والا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم سبھی کو اس طرح کی جزا دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْ پھسلایا ہو سلتی جو ہوا وہ، فی میں بیتی گرہا اس کے، عن سے نفس نفس ہی اس کے، وَغَلَّقَتْ اس نے بند کر لیے الابواب دروازے، وَقَالَتْ کہنے لگی ہیتا جلدی آ لک تجھ سے کہتی ہوں، وَرَاوَدَتْ پھسلایا ہو اسے اللہ تھی اس عورت نے جو ہوا وہ یعنی وہ یوسف علیہ السلام، فی میں بیتی گرہا اس کے، عن سے نفس نفس ہی اس کے، وَغَلَّقَتْ اس نے بند کر لیے الابواب دروازے، وَقَالَتْ کہنے لگی ہیت لک جلدی آ تجھ سے یہ کہتی ہوں، قال اس نے کہا معاذ پناہ اللہ اللہ کی، انا بے شک ہو ربی میرا رب ہے، مالک ہے، احسن اس نے اچھا بنایا مثوایا ٹھکانہ میرا، انا بے شک ہو یہ حقیقت ہے، لا نہیں یفلح فلاح پاتے الظالمون ظالم۔ قال اس نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ،
انا بے شک ہو اور بھی میرا رب ہے، مالک ہے، احسن اس نے اچھا بنایا مثوایا ٹھکانہ میرا، انا بے شک ہو یہ حقیقت ہے، لا نہیں یفلح فلاحت الظالمون ظالم۔ تو یہ بار بار جو ہے وہ پھسلانا اس کا اور یوسف علیہ السلام کا آخر کار جب پتہ چل گیا کہ اب جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا، تو میں اس کی نافرمانی کر کے کیسے جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم عزیز مصر کی بیوی ہو اور وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے میرے رہنے کا اچھا انتظام کیا ہے، تو میں کیسے جو ہے وہ اس کے کام میں یعنی اس کی زوجیت میں کیسے جو ہے وہ خیانت کر سکتا ہوں؟ ایسا اگر میں کروں گا تو یہ تو سراسر ظلم ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، بس اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، تو اس نے کہا واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اسے مال تجارت بنا کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس کو جو خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا، یعنی گنتی کے چند درہموں میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کا ٹھکانہ باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی مصر کی زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں کچھ باتوں خوابوں کی تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم یعنی دانائی اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے اسے پھسلایا جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس کے نفس سے، اور اس نے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی جلدی سے آ، میں کہتی ہوں تجھ سے۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔